بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں بعض لوگ خاص عبادات کرتے ہیں، جیسے رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے روزے ہیں، رجب کے ساتھ ان روزوں کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح رجب المرجب کے مہینے میں بعض رسومات کی جاتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ رسومات رجب کے مہینے میں کرنا یہ عبادت ہے اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، رجب المرجب کا مہینہ عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ کرنا منع تھا، اس مہینے میں لوگ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، امن والا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور رجب المرجب کے مہینے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے وہ خاص روزے ہیں، اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو، تیسری تاریخ کو، یا رجب کے مہینے میں کسی دن بھی روزے رجب کے مہینے کی نیت سے رکھ لیے جائیں، یہ سنت ہے یا اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو صحیح حدیث سے یہ روزے ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو رجب کے مہینے کے ساتھ اس کی نسبت نہ کی جائے کہ یہ رجب کے مہینے کے وہ خاص روزے ہیں، رجب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی نفلی روزے رکھنا چاہیں، آپ جتنے روزے رکھنا چاہیں، 3-4 روزے رکھیں، 8 روزے رکھیں، 10 روزے رکھیں، جتنے آپ رکھنا چاہیں، تو رجب کے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے، لیکن رجب کے ساتھ ان کو مخصوص نہ کیا جائے کہ یہ رجب کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کے الگ سے کوئی روزے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ 3 روزے رکھ لیتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، رجب کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، تو یہ بھی درست ہے۔ آپ سنت کی نیت سے رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، یا 20 کے روزے جو کہلاتے ہیں۔ تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اگر 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ باعث برکت ہے، ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مخصوص روزے رجب المرجب کے نہیں ہے، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح رجب المرجب کے مہینے کی کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وظیفوں کی بھرمار ہے کہ فلاں رجب کی فلاں تاریخ کو یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ تو رجب کے مہینے کے کوئی خاص وظیفے بھی نہیں ہیں۔ ویسے ہی علماء کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھ کر دعا پڑھی ہے کہ اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑا نوافل میں جو ہے اضافہ کر لیں، تھوڑا زیادہ اہتمام کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کی عبادات میں ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ روزے نفلی روزے رکھ کے آپ تھوڑی پریکٹس کر رہے ہیں روزہ رکھنے کی، تاکہ رمضان المبارک میں مشکل نہ ہو۔ تو اس طرح برکت کی دعا مانگی جائے۔ اور شعبان کے مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے رجب کے مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ تو یہ معراج کا سفر، اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ کب ہوئی، معراج کب ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، اس کی کوئی احادیث سے تعین نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آنے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں کبھی شب معراج نہیں منائی، کبھی عبادت نہیں کی، اور کبھی یہ
صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ شب معراج منایا کرو یا اس کی کوئی خاص عبادت ہے اس کو جا کے گزارا جائے، تو ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اگر شب معراج کی عبادت ضروری ہوتی، اس کی فضیلت ہوتی یا شب معراج کی فضیلت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے شب معراج کی عبادت کرتے اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے اور اس کی جو عبادات ہیں اس پر عمل کرتے یا صحابہ کو حکم دیتے، تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ شب معراج کی رات کی تعین ہی نہیں ہے احادیث میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب معراج محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، بعض نے رمضان المبارک بتائی ہے، رجب کے مہینے کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو اس لیے شب معراج اس کی کوئی واضح جو ہے تاریخ نہیں ہے، تعین نہیں ہے۔ جس چیز کی کوئی تعین نہ ہو، جس کی کوئی عبادت ثابت نہ ہو، تو اس رات کو عبادت کرنا، اس کو ثواب سمجھنا، فضائل بیان کرنا، تو یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے، یہ دین میں اضافہ شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح رجب المرجب کے مہینے میں رسومات کی جاتی ہیں، بعض لوگ تبارک کی رسم مناتے ہیں اور اس میں جو ہے کچوریاں بنائی جاتی ہیں اور اس میں مختلف کھانے کی چیزیں اور میٹھے بنائے جاتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر جو ہے مخصوص تعداد میں تبارک الذی پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کنڈے کی رسم رجب المرجب کے مہینے میں منائی جاتی ہے، 22 رجب المرجب کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے ہیں، اور جس نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے نہ کیے تو وہ برباد ہو جائے گا، اس کی روزی ختم ہو جائے گی، وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو اسی طرح ایک لکڑہارے کی بیوی کا جو ہے واقعہ سنایا جاتا ہے، کہانی سنائی جاتی ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے کیے تو وہ مالدار ہو گئی، ان کا محل بن گیا، دولت آ گئی، تو اور جنہوں نے انکار کیا ان کی دولت چھن گئی، ان کا گھر بار چھن گیا، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کی کہانی ایک من گڑت بنائی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا رجب 22 رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 22 رجب مرجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں اس دن کنڈے مناتے ہیں 22 رجب المرجب کو۔ تو حضرت امام جعفر صادق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 22 رجب کے کنڈے یہ صحابہ کے دشمن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یہ کنڈے کی رسم مناتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی رسومات سے اور من گھڑت چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔